السلام علیکم. ڈائلاگ ود ہسٹری میں ایک بار پھر میں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال حاضر خدمت. گفتگو کا سلسلہ جو کچھ دنوں سے جاری ہے، ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب ہماری خوش قسمتی ہمیں دستیاب ہیں. آج ایک اور سوال جو دلچسپ بھی ہے، بڑا پرٹیننٹ بھی ہے. آغاز ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کا اس سے کریں گے اور اپنے سوال کی طرف میں بعد میں آؤں گا. پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ اٹس اے پری ایمبل، یوں سمجھ لیجئے کہ اٹس اے پریلیوڈ ٹو واٹ آئی انٹینڈ ٹو آسک. ہم بچپن سے ایک چیز سنتے چلے آ رہے ہیں اور وہ اس حد تک سنی کہ کلیشے بن گئی. پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے. ٹھیک ہے، ذرا اس کی وضاحت کائنڈلی کیجیے. اچھا، اس کی وضاحت اس کے اپوزٹ سے کرنے سے ہوتی ہے. ایک دیکھیں، اسٹیٹ کی جو تھیری ہے، اگر آپ پلیٹو سے شروع کریں یا ایرسٹوٹل اور مین پولیٹیکل تھیری میں، اسٹیٹ کا کام ہے سوسائٹی کے اندر جسٹس قائم کرنا. اور جسٹس جو ہے وہ ہے جو اس دھرتی پہ ہوگا. جسٹس اگر آپ نے قائم کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن اس کا ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے رول آف دا لا. اس کے مطابق انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں، پاور کی کانسنٹریشن نہیں ہوتی، چیکس اینڈ بیلنسز کی وجہ سے ہر اتھارٹی جو ہے نا اس پہ ایک کنسٹرینٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ ہے ایک نارمل اسٹیٹ، اور جس کی سروس ہے کہ لوگوں کو اسینشل سروسز پرووائڈ کرنا، سیکورٹی پرووائڈ کرنا، کرائم کے خلاف انہیں پروٹیکٹ کرنا. دس از دا نارمل اسٹیٹ. آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے وہ اپنے آپ پہ ان ضروری فنکشنز کے علاوہ ایکسٹرا فنکشنز لے لیتی ہے اپنے ذمے. جیسے کہ رائٹ ونگ کی نازی اسٹیٹ کا جو تھا تصور، وہ یہ تھا کہ the Aryan race is the finest race in the world and Jews are an evil race. اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی ساری جو ہے بایولوجی کی تھیوری بنائی. اس میں سے گیس چیمبر نکلے، اس میں سے سیکنڈ ورلڈ وار نکلی، اس میں سے اتنی زیادہ تباہی ہوئی. ہاں جی، یہ رائٹ ونگ کی ہے آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ. مارکسزم جو بیسکلی ایک سائنٹیفک روشن خیال آئیڈیالوجی سوچ تھی، جب ایک اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی بن گئی جیسے کہ سوویت یونین میں، تو وہاں پہ بھی ٹوٹیلیٹیرینزم آ گیا اور انہوں نے لوگوں کی خدمت بے حد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھی اور اسٹیٹ کی سپرویژن ہر سیکٹر میں تھی. اس لیے عوام اور اسٹیٹ کا جو رشتہ ہے، جو ایک کنسنسول ہونا چاہیے دونوں کی طرف سے، وہ ٹوٹ گیا اور اسٹیٹ بیکیم دا بگ بردر. Until it fell apart when they realized that the people were not in favor of such a state. ہماری تو تیسری قسم کی ہے کہ we think that the state has a function to provide نجات یا salvation. اگلی دنیا کا جو ہے جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اس کا فیصلہ اسٹیٹ اس کی گراؤنڈ پیدا کر دے گی. پاکستان کو جب ہم کہتے ہیں نظریاتی اسٹیٹ، تو وہ تو اس بنیاد پہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے نام پہ اسٹیٹ کو لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کا نعرہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور علماء نے اور باقیوں نے جا کے کہا کہ یہاں پہ ایک مثالی اسلامی ریاست ہوگی جس میں خلفائے راشدین کے دور کی جو ہیں قدریں وہ واپس آئیں گی. لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے کوئی اس قسم کی جو ہے نا وہ فلائی اسٹیٹ نہیں بنائی، لیکن اس کو آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بنا دیا ایز اے اسٹیٹ آف پنشمنٹس. ضیاء الحق کے دور میں یہ آگے بڑی چیز، لیکن اس سے پہلے بھی ایک ایک کر کے جمہوری قدروں کو انہوں نے سائڈ پہ لگایا اور ڈوگمیٹک اسلام کو، ایک تو ہے نا اسلام جو لوگوں کی اپنی بلیف ہے، کلچر ہے، اس کو چھوڑ کے ایک جورسٹک لٹرل قسم کے اسلام کو انہوں نے پروموٹ کیا، جس میں سے ایک کے بعد ایک آگے بڑھتے بڑھتے تو پھر ضیاء الحق کا دور آیا اور اس نے پھر اس کی پوری شکل ہمیں دکھا دی. نہیں سر، کیا یہ کہنا غلط ہے وہ قوتیں جو غیر مذہبی تھیں اس دور کی، ٹھیک ہے، یعنی وہاں کے مسلمان ذمہ دار، مسلمان سیاستدان، مسلمان بیوروکریسی، ٹھیک ہے، اس کی اشد ضرورت بھی تھی، خواہش بھی تھی ایک آزاد مملکت، چلے، لیکن حالات فیوریبل نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو اس وہیکل کو پیس اپ کرنے کے لیے، ایکسلریٹ کرنے کے لیے انہوں نے کلرجی کو، تھیوکریسی کو، ٹھیک ہے، تھیولوجیکل آئیڈیاز کو ٹھیک ہے، ایکسپلائٹ کیا، استعمال کیا،
and they suddenly became the engines of this vehicle. Quite right. اور بڑی تیز سپیڈ سے میں سمجھتا ہوں کرائیوجینک انجن بن گیا وہ, بے شک. اور وہ اگلی گیلیکسی میں پہنچ گیا. اب جب ملک نیا بن گیا تو ایک آبجیکٹیوز ریزولوشن پہ اسے ٹرخا دیا گیا. وہ بیچارے آج تک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب ہمیں آپ نے کیا کہا تھا, دکھایا کیا, مال کیا دکھایا اور دے کیا رہے ہو. بے شک بے شک. تو پھر مولوی کا قصور کیا ہے جب وہ کہتا ہے آپ سے کہ جناب یہ ملک میں نے بنایا ہے. قائد اعظم نے تو کہہ دیا نا جی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے باقیوں کو کہنے دیا. تو یہ امبیدکر نے کہا تھا کہ مسٹر جنا مینٹینز اے ویری کنسٹرینڈ فرنٹ ایٹ دا ٹاپ بٹ لیٹس ہز بیس گو فار ایکسٹریمزم. تو وہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے تو نہیں کہا اور اپروو بھی نہیں کیا, لیکن ہونے تو دیا نا کہ پاکستان کے لیے جو ووٹ لیے گئے وہ میں نے اپنی جو ہے یہ اپنا پنجاب پارٹیشن کی کتاب میں پورا ایک چیپٹر ہے اس کے اوپر, ٹھیک, 1945-46 الیکشن کیمپین, وہ آپ پڑھ لیں. اس میں ساری جو انہوں نے اسلامک امیجری, اسلامک سمبلزم لے کے آئے ہیں, وہ پاکستان کی جو ہے لیگسی یا ہیریٹیج سے نکالنا بہت مشکل ہے. حالانکہ قائد اعظم نے اس وقت کنڈیم کیا تھا, بڑی کنٹیمپٹ سے یہ بات کی تھی کہ یہ آپ لوگوں نے صرف ووٹ لینے کے لیے, ہاں, یہ 46 کے الیکشن میں ہاں, آپ نے اس نعرے کو ایکسپلائٹ کیا, تو اب بھگتیں پھر. نہیں, انہوں نے یہ ان کو جواب دیا کہ جی جن لوگوں نے کیا آپ ان سے پوچھیں, میں نے اپروو نہیں کیا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہی واز دا لیڈر, ہی واز دا قائد, انہوں نے اس بنیاد پہ پاکستان کے لیے ووٹ کیوں لینے دیے؟ تو آپ جب لینے دیں گے پاپولر سینٹیمنٹ, جب آپ لینے دیں گے تو وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہو جاتا ہے نا کہ میں آپ کے ساتھ اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ میری قدروں کے حوالے سے ایک نیا پاکستان بنائیں گے, اور وہ اسلامک تھے. یہی تو وجہ ہے کہ ان کی پہلی تقریر ہاں جی, جو انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کی 11 اگست کو, جی بے شک, دیکھیں نا وہ کیسے ایک بون آف کنٹینشن بنی. اسے کیبنٹ سیکرٹری نے حذف کروایا, ٹھیک ہے, اور قائد اعظم کو یقیناً بعد میں سمجھایا. یہ ہم نے 20 مرتبہ ڈسکس اسی پروگرام میں کر رکھا ہے کہ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہاں ٹھیک, یہ تو لیٹس ناٹ بی دا ریویژنسٹ, اینڈ اٹ ول ہیو نو کریڈیبلٹی کہ آپ جو جس 7 سال جس بنیاد پہ آپ نے لوگوں کو موبلائز کیا ہے کہ یہ مسلمان نیشن کے لیے اسٹیٹ بن رہی ہے اور اس کی قدریں جو ہوں گی اسلامک ہوں گی. کیونکہ قائد اعظم نے اس دوران میں 7 سال میں کئی دفعہ کہا ہے کہ اسلامک جو ہے لا اس کی اپلیکیشن پاکستان میں ہوگی. ایک خط ہے ان کا پیر مانکی شریف صاحب کو 7 نومبر 1945 میں, جی جی جی, where he commits کہ there is no reason why in Pakistan the Shariat will not apply to the affairs of the Muslims. جی جی, تو یہ انہوں نے کہہ دیا, اور مولویوں نے اس کے بعد پیر صاحب نے وہاں پہ الصفا کے نام پہ ایک جہاد شروع کیا, کیونکہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں تو ہولڈ تھا دیوبندیوں کا. تو جو پیر ان کے ساتھ آئے, پیر مانکی شریف, وہ آج بھی ہے ویسے, وہی نا, تو ان لوگوں نے پھر وہاں پہ جہاد کہا کہ ہم اسلامک اسٹیٹ بنا رہے ہیں, اور قائد اعظم نے ہمیں اشور کیا ہے. میں ایک محفل میں تھا تو ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ چلیں, ہم آپ کو وہ خط دکھاتے ہیں جو ہم نے ایک اپنا وہ جگہ پہ محفوظ کر کے رکھا ہوا. تو آپ نے دیکھا وہ خط؟ میں نے ویسے نہیں دیکھا, لیکن یہ کوٹ کیا گیا ہے پاکستان نیشنل اسمبلی کے ڈبیٹس میں جو آبجیکٹیو ریزولوشن پہ ہوا تھا, اور اس کو کوٹ کیا تھا مولانا شبیر احمد عثمانی نے. تو یہ آل آن ریکارڈ ہے. تو اب آپ کمٹمنٹ کر کے ان لوگوں کو ساتھ لائے ہیں. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ علماء نے پاکستان کو اپوز کیا, میں اس کو بالکل نہیں مانتا. جنہوں نے اپوز کیا ان کا پاکستان میں اس وقت کوئی وجود نہیں تھا, تھوڑے تھے. جمعیت علماء ہند واز اے یو پی پارٹی, اور مودودی جو تھے وہ تو پٹھان کوٹ میں 41 میں آئے تھے. جماعت اسلامی کی ابھی کوئی ایسی فالوئنگ نہیں تھی. تو جو یہاں کے علماء تھے بریلوی اور جو پیر تھے, ان کو موبلائز انہوں نے کیا ہے. بریلوی علماء سپورٹڈ دا پاکستان موومنٹ, اینڈ بریک اوے علماء لیڈ بائی اشرف علی تھانوی, جن کی خیر 43 میں ڈیتھ ہو گئی, لیکن ان کے جو ڈسائپل تھے شبیر احمد عثمانی اور باقی جو ہیں یہ دیوبند کے تھے جو مسلم لیگ میں آ گئے تھے. تو پاکستان کے لینے میں اسلام کا نام بالکل استعمال کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اور آپ سرحدی, اسے ڈسون نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں سرحدی گاندھی کا سحر توڑنے کے لیے ہاں جی ہمیں یہ سہارا لینا پڑا. تو پھر لینا پڑا, تو پھر اس پہ قائم بھی رہو نا. ہاں, وہ ظفر اقبال صاحب کا شعر بار بار یاد آتا ہے
کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، واہ جی، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ صاحب کردار ہونا چاہیے۔ جمہوریت اور اسلام ہم رکاب چل سکتے ہیں؟ اگر مجھ سے آپ سچی بات پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں چل سکتے۔